ہمارا حق ارشمان صاحب، ہمارا بہن بھائیوں کا۔ تو کیا ہوا اگر ہمارا باپ ماں نہیں رہا؟ ہم تو زندہ ہے، 2 بہن بھائی ہے ہمارا، ان کو پڑھانا ہے، کچھ بنانا ہے، اور تم ہمارا حق پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کی بات پر یکدم سر جھٹک گیا۔ تو اس حق کی بات کر رہی تھی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، پھر اس کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھا۔ تمہارا بھائی کتنے سال کا ہے؟ 14۔ 18 سال کی عمر میں اسے سب مل جائے گا، وہ نرمی سے بولا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو مکرا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں یہ کون سا حق، لیکن مجھے سب کچھ ابھی چاہیے۔ ان کا پڑھائی لکھائی میں کر دوں گا، جو اخراجات ہیں، مگر میرے باپ کی وصیت تمہارے بھائی کے نام ہے، جو 18 سال کی عمر سے پہلے اسے نہیں مل سکتی۔ یہی وصیت میں لکھا ہے۔ اور ہم بہنوں کا کیا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ وہ تم بہن بھائی جانو، وہ بے نیازی سے بولا۔ کیا تم لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں کہ تم لوگ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے؟ وہ احتیاطاً اس سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل برے ہی ہیں، کیونکہ ہمارا باپ نے اپنا حصہ آپ کا ابا کو دے دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ نہیں تھا ابا کے پاس۔ وہ تو تمہارا ابا کو جھوٹا دلاسا دیا کہ سب کچھ ہے۔ ہم سے پوچھو کس طرح ذلیل اور خوار ہو کر ہم اپنا بچپن گزارا ہے۔ تو یہ میرے باپ کا قصور ہے؟ تمہاری ماں کو آنا چاہیے تھا۔ کیوں آنا چاہیے تھا؟ وہ کیوں آتا؟ تمہارے باپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ بیوہ بھابھی کا پوچھ لے، ان کا بچہ کیسا زندگی گزار رہا ہے، پلٹ کر ایک دفعہ دیکھ لے؟ خود تو ادھر کروڑوں کا کاروبار بنا کر اپنی زندگی میں مست رہا اور ہمیں عذاب میں ڈال دیا۔ وہ اس پر چلائی تھی، اپنی ساری محرومیوں کا غصہ شاید اسی پر اتار دینا چاہتی تھی۔ وہ خود پر ضبط کر کے رہ گیا۔ انہیں معلوم ہوتا تو شاید، ہاں تو ہو جاتا معلوم۔ اگر معلوم کرتا تم نے ہمارا تصویر کہاں سے لیا، ہمارا پیچھے آدمی بھیج کے؟ وہ اب اس سے سوال کر رہی تھی۔ آف کورس ناٹ۔ پھر کیسے ملا یہ تم کو؟ وہ سارے لحاظ آپ جناب بھول چکی تھی اور ارشمان سمجھ نہ سکا کہ اسے کیا جواب دے۔ تمہارے بہن بھائی کے اخراجات پورے ہو جائیں گے جو ہیں تعلیم اور خرچ کے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تم یہ سب ناٹک نہ بھی کرتی تو میں کر لیتا۔ وہ جتا رہا تھا اور وہ تلخی سے گھورتی رہی۔ کل یہاں سے چلا جائے گا، وہ بولی، اور ارشمان اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے حوالے سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ارشمان کے دل میں خیال آیا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ کون سا دوسرے حوالے کو کوئی اہمیت دیتا ہے؟ ایڈریس دے کر جانا تاکہ مجھے مدد نہیں، تمہارا حق پہنچانے میں آسانی ہو۔ وہ تصحیح کرتا بولا۔ اسے مدد مت سمجھنا، ہمارا حق ہے یہ، وہ باور کروا رہی تھی۔ بالکل، وہ گہری سانس لیتا سر خم دیتا بولا۔ وہ چلی گئی اور ارشمان وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا۔ وہ تصویر وہیں پڑی تھی میز پر، جسے ارشمان نے اٹھا کر دوبارہ دراز میں ڈال دیا۔ اسی اثنا میں کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے انٹر کام بجایا اور چند منٹ بعد وہ دوبارہ سامنے تھی۔ میں نے کسی ملازم کو کل تک کے لیے امی ملازم ہے، بولو کیا ہوا؟ وہ نہ روٹھے پن سے کہہ رہی تھی۔ جھوٹے منہ بھی اس تعلق کا ذکر اس بے وفا مرد کی زبان پر نہ آیا۔ دل ہی دل میں سوچتی وہ اپنی مایوسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے، گرم لے آتا ہے وہ کافی کا کپ اٹھا کر پلٹ گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کل یہاں سے جا رہا ہے، وہ بڑی بی کو بتا رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سی طمانینت تھی، مگر آنکھیں کچھ اور کہتی تھی۔ کدھر جا رہی ہے؟ آپ ہی تو بولا ہمارا تنخواہ حرام ہے۔ وہ ہنسی تو بڑی بی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ لے پتر، تو میری گل بدلے گی، میں تو تجھے سمجھانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ گھبرا ہی گئی تھی۔ وہ پھر ہنسنے لگی۔ مذاق کر رہا ہے بڑی بی۔ اچھا تو نہیں جا رہی نا کڑیے، تو مینوں ڈرا ہی ڈتا سی، وہ سر پر ہاتھ مارتی کہہ رہی تھی۔ نہیں جا تو رہا ہے، وہ حرام تنخواہ والا بات مذاق میں کہا۔ جا رہی ہے؟ کدھر جا رہی ہے ہیں؟ وہ یکدم فکر مندی سے کہنے لگی۔ نوکری سے نکال دیا کیا تجھے؟ وہ پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ میں جا کے تیری سفارش نہیں بڑی بی، صاحب نے نہیں نکالا، خود ہی جا رہا ہے۔ دراصل صاحب ہمارا
تایا کا بیٹا ہے اور ہم ادھر اپنا حق لینے آیا تھا۔ ہے؟ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھے اس کی باتیں سن رہی تھی، صرف سن رہی تھی، یقین ٹکے کا بھی نہیں آ رہا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں بڑی بی، وہ ہم کو ہمارا بہن بھائی کا حق دے رہا ہے، تو اب ہم جا رہے ہیں واپس۔ وہ بے فکری سے کہتی نئی کافی لے کر وہاں سے چل دی۔ بڑی بی حیرت میں گھری وہیں بیٹھی رہی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے کسی سے ملے بغیر وہاں سے جا چکی تھی۔ خان پیلس میں صبح آج کے دن اس کے بغیر ہوئی تھی، اور جیسے ہر طرف بزمردگی سی چھائی ہوئی تھی۔ مالی ایک طرف سوگ میں ڈوبا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اسے کچھ دیر قبل ہی خبر ملی تھی کہ انا وہاں سے جا چکی تھی، اور یہ سنتے ہی وہ کئی پل بے یقینی سے کچھ کہہ نہ پایا تھا۔ یہی حال ڈرائیور سے لے کر گھر کے ایک ایک ملازم کا تھا۔ اس نے بہت کم عرصے میں ہی اپنی ایک الگ جگہ بنا لی تھی، سب کی زندگی میں بھی اور ان کے دلوں میں بھی۔ وہ سب کی غمخوار تھی، سب کے دور پار کے رشتوں کی بھی خبر لے رکھتی تھی۔ وہ سنتی تو ساری زندگی کے دکھ جان لیتی۔ وہ سنتی، وہ بولتی تو جیسے زندگی کا ایک ایک دکھ اپنی باتوں میں اندر جذب کر رہی ہو، مدد کو ہر دم تیار۔ مگر اس کی غلطیوں سے بھری مدد بھی سب کو بہت اپنی سی لگتی تھی، جبکہ ارشمان اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ جا چکی تھی۔ صبح آفس جاتے ہوئے وہ اسے دکھائی نہ دی، مگر وہ خیال کے بغیر آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ تھکا ہارا آفس سے آیا تو بڑی بی نے اسے ایک کاغذ تھما دیا، جسے پکڑے کھولتے اسے احساس ہوا کہ وہ جا چکی ہے۔ کاغذ پر صرف پتہ تھا، نام تھا اور ایک نمبر تھا جس کے نیچے نانا لکھا تھا۔ وہ کئی پل اس پرچی کو دیکھتا رہا۔ وہ کب گئی؟ پتہ نہیں صاحب، یہ تو اس نے مجھے رات میں دے دیا تھا، صبح دکھی ہی نہیں۔ بڑی بے مروت تھی، کسی سے مل کر بھی نہیں گئی۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھے رو دی، اور ارشمان حیرت سے ان کا منہ تکتا رہ گیا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں اب؟ وہ مل کر نہیں گئی اس لیے؟ ہاں، صرف مہینوں سے ساتھ تھی، لگتا تھا جیسے سالوں سے اس گھر کی مکین ہو۔ میرا تو دل پھٹا جاتا ہے۔ چھوٹے صاحب، کیا وہ سچ میں آپ کی چچا زاد ہے؟ وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہوا اور پھر سر جھٹکا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، سارا دن کام ہی تو بگاڑتی تھی۔ یہ سنتے بڑی بی مزید رونے لگیں۔ ارے ارے، پلیز سنبھالے خود کو، اس پرچی پر نمبر ہے اس کے نانا کا، فون کر کے بات کر لیے گا۔ وہ انہیں تسلی دینے لگا۔ اتنا وقت برباد ہوا، نانا نواسی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی سامنے بیٹھے اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے، چہرے سے خوش اور مطمئن نظر آتے تھے۔ وہ سرخ اینٹوں والا چھوٹا سا گھر تھا جو صاف ستھری حالت میں تھا، مختصر فرنیچر جو اچھی حالت میں تھا۔ وقت کیسے برباد ہوا نانا؟ ہم اپنا حق لے آیا ہے۔ اس نے کون سا پرچے پر لکھ دیا بیٹی؟ کیا پتہ کب مکر جائے۔ ایسا کیسا مکر جائے گا؟ پٹھان کا زبان ایک نہیں تو نسل اصل نہیں۔ وہ ہاتھ چلا کر بولی تھی۔ بات کر ہی لی تھی تو اپنی بھی کر لیتی۔ انہیں ایک نیا قلق جاگا جس پر اس نے حسرت بھری سانس خارج کی تھی۔ جاؤ بیٹا، تم دونوں بڑی بہن کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ یہ دو نے کرے گا؟ وہ حیران ہو کر ہنسی۔ ہاں، ہم ہی کرتا تھا باجی، اس کی چھوٹی بہن دانت میں کوستے بولی۔ بس کرنے کے دن ختم، جلدی دونوں اسکول میں ہوں گے۔ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرائے تھے۔ آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ دونوں کتنے خوش ہوئے تھے۔ اسے یہاں واپس آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور ان کی تعلیم کے خرچ کی رقم اگلے دن ہی نانا کو فون کے تصدیق کے بعد پہنچا دی گئی تھی، جسے دیکھ ان تینوں کے چہرے چمک اٹھے تھے۔ انہارا اسی روز ان کے داخلے کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی۔ ایک نے 6 کے بعد اور دوسرے نے 8 کے بعد اسکول چھوڑا تھا۔ پڑھنے میں دونوں اچھے تھے، اس لیے داخلہ ٹیسٹ کے لیے جلد ہی بلا لیا گیا تھا۔ زندگی سہل ہو رہی تھی۔ نانا بے فکری سے اپنی چھوٹی سی دکان پر گھنٹوں بیٹھ کر دوستوں سے گپے لگا سکتے تھے۔ ان کا نام جارج تھا، عیسائی طبقے کے دل پسند آدمی تھے۔ یوں ہی کچھ دن اور گزرے تو اچانک ایک شام گھر پر غیر مانوس سی دستک پر انہارا بری طرح چونکی۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی کو کوچنگ سینٹر گئے تھے، اور نانا دکان بند کرنے بعد اپنے دوستوں کے پاس چائے خانے وہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کون ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ارشمان خان، اس نے بے یقینی سے دوبارہ پوچھا۔ میں ہوں، ارشمان خان۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی، بالوں کو سنوارتی، کپڑوں کی شکنیں ٹھیک کرتی بڑی مشکل سے چال کو متوازن رکھے گیٹ کی طرف بڑھی، اور گیٹ کھولا تو سامنے وہ کھڑا تھا، وہی بے شکن کپڑے، مہنگی خوشبوؤں میں بسا تراش خراش کی ہوئی داڑھی۔ آئے اندر،
وہ مروبیت کے احساس سے نکلتی پیچھے ہٹی۔ بیٹھ جائیں، قریبی تخت کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ نہیں، بچہ پڑھنے گیا ہے اور نانا صاحب دوستوں کے پاس۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ کھانا بنا رہا تھا، آہستگی سے جواب دیا۔ اس کی بات پر اس نے آئی برو سکیڑے۔ تمہارے ہاتھ کا کھانا معصوم لوگ بلا چون چرا کیے کھا لیتے ہیں۔ وہ ہنسا تو وہ تب کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ مہمان ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا بھی۔ آپ بیٹھے، ہم ابھی آتا ہے۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ کیا کہے گا؟ اس کی خبر لینے؟ نہیں، اسے معاف کرنے، خود سے معافی کا اعلان کرنے، یا پھر اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی خبر لینے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دودھ روح افزا گلاس میں ڈالے لائی اور اسے پیش کیا۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور کئی سال پیچھے چلا گیا، جہاں زندگی بہت حسین ہوا کرتی تھی۔ ان برف گیر وادیوں میں یہ دودھ روح افزا گرم ہوا کرتا تھا اور خشک میوے سے بھرا ہوا بھی، اور یہ بھی ویسا ہی تھا مگر ٹھنڈا تھا، موسم کے مطابق تازگی بخش تھا۔ کیا ہوا؟ پسند نہیں آیا؟ وہ سامنے ہی کھڑی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے بنایا ہے؟ جی، اچھا ہے، انفیکٹ تمہاری باقی ساری کارگزاریوں پر بھاری۔ وہ مزید گھونٹ بھرتا مسکرایا تو وہ مسکرا نہ سکی۔ آپ ادھر کیسے؟ وہ مزید خود کو روک نہ سکی۔ کسی سے ملاقات تھی تو سوچا یہی قریب ہے، تمہارے گھر والوں سے ملتا ہوا جاؤں۔ اوہ، اچھا، اپنا گرل فرینڈ سے ملنے آیا تھا؟ وہ بے اختیار ہی طنز کر گئی۔ ارشمان حیران رہ گیا، پھر ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ وٹ دا ہیل؟ وہ بڑبڑایا۔ میری گرل فرینڈ یہاں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی اندازہ، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے۔ یہ بات کوئی اندازے سے کہنے والی نہیں تھی۔ بتاؤ، کیا مطلب تھا تمہارا؟ کون سی گرل فرینڈ؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ کا کزن اور گرل فرینڈ فضا بھی تو یہی رہتا ہے شاید، ہم کو ادھر ملا تھا کچھ مہینوں پہلے۔ کزن؟ گرل فرینڈ؟ وہ حیران ہوا۔ وہ تو تمہاری کزن نہیں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اللہ معاف کرے، ہمارا ایسا آزاد خیال کزن کوئی نہیں، وہ تو آپ کا خالہ کا بیٹی ہے۔ وہ میری خالہ کی پڑوسن تھی، اس نے کہا تو انہارا کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ تو ام کو بولا کہ آپ کا گرل فرینڈ ہے، کزن ہے آپ اس کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، ویسے وہ کبھی گلگت آئی تھی تم سے ملنے تمہارے گھر یا میری خالہ کے ساتھ؟ نہیں، وہ وہاں کیوں آئے گا، وہاں تو بس آپ کا خالہ آیا تھا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب سا گیا۔ اسے کچھ نہ کہتا دیکھ وہ اٹھنے لگی۔ کھانا کھا کر جائیں، کچھ دیر میں نانا صاحب آ جائے گا۔ موبائل نہیں ہے ورنہ ہم ان کو فون کر کے بلا لیتا۔ میں چلوں گا اب، وہ اس کی طرف دیکھتا بولا تو اس نے نفی میں گردن ہلایا۔ کھانا کھا کر جائیں، اتنی دور ایسے ہی جائیں گے؟ وہ اس دفعہ کہہ نہ سکا کہ کھانا کیا وہ بنائے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بنا کھانا وہ کھا پائے گا یا نہیں، مگر وہ بیٹھا رہا۔ کچن قریب تھا، کچن کی کھڑکی سے اس کا چہرہ سارا وقت ظاہر ہوتا رہا۔ وہ مصروف تھی اور وہ اس وقت مکمل فارغ۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ فضا نے ان دونوں سے جھوٹ کیوں بولا۔ اگر یہ جھوٹ تھا تو باقی سب کچھ بھی جھوٹ ہو سکتا تھا۔ جب تک وہ کھانا تیار کرتی رہی، بچے کوچنگ سے بھی آ گئے اور نانا بھی دوستوں کی محفل سے فارغ ہو کر گھر لوٹ آئے۔ گھر میں نئے نفوس کو دیکھ کر وہ سب حیران ہوئے تھے۔ خوش آمدید جوان، وہ اس کے تعارف کے بعد خوش دلی سے بولے تھے۔ بہت خوش ہیں بچے تمہاری آمد سے، وہ مسکرا کر بولے تو اس نے سامنے بیٹھے دونوں بچوں کو دیکھا جو واقعی تجسس اور شوق بھری نظروں سے اسے دیکھتے مسکرائے تھے۔ کیا میری آمد سے خوش بچوں میں ان کی تیسری بڑی نواسی بھی شامل ہے؟ وہ دل ہی دل میں خود سے پوچھ رہا تھا، پھر اپنے خیال پر خود ہی سر جھٹک دیا۔ چھپر تلے صحن میں کچھ دیر بعد ہی دسترخوان لگا دیا گیا اور وہ دونوں بھاگ بھاگ کر چیزیں دسترخوان پر لگاتے رہے اور وہ بے وجہ شرمندہ ہوتا رہا۔ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نانا کی طرف دیکھ کر بولا۔ بھائی، ہم تو خود خوشگوار حیرت میں مبتلا ہیں، ہماری نواسی اپنے پکوان ہمیں کم ہی کھلاتی ہے، مطلب ایک دن میں مینیو میں صرف ایک چیز،
اور آج بڑی خاص تیاری کی ہے۔ تم آئے اسی بہانے بھی ہماری بھی موج ہو گئی، وہ بولے اور ارشمان کا چہرہ سرخ پڑا، دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ کھانے کی خوشبو لذیذ تھی۔ وہ دسترخوان پر آیا تھا تو پرانی یادیں جھپاک سے دل و دماغ کے کواڑ کھول گئیں۔ روایتی کھانے جو اس نے سالوں قبل اپنی دادی کے گھر کھائے تھے۔ وہ خود کچھ دیر بعد آئی تو نفاست اور سادگی سے تیار تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئی تھی۔ واہ واہ، مزہ آ گیا۔ سارا وقت نانا ایک ایک چیز کی تعریف کرتے اور وہ بے اختیار مسکرا کر شکریہ ادا کرتی۔ کھانا واقعی لذیذ تھا اور یہ بات ارشمان کے لیے ناقابل یقین بھی تھی۔ کچھ دیر بعد کشمیری چائے پیش کی گئی جو اب تک پی گئی کشمیری چائے سے بہترین تھی۔ تم اتنی ماہر ہو تو یہ مہارت وہاں کیوں نہیں دکھائی؟ وہاں ایک نچلے درجے کا ملازم تھا جو گھر میں بننے والے کھانے کا مینیو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا تھا، اور یہاں کے کھانے بنانے میں کو تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ سادگی سے بولی تھی۔ نچلے درجے کی ملازمہ کا خطاب تمہیں کس نے دیا؟ وہ یہ لفظ ہضم نہ کر سکا۔ وہ آپ کا پر کٹا میم صاحب، وہ بولی تو وہ بے اختیار کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ بہت عجیب ہو تم، اور بے مروت بھی۔ اتنا وقت وہاں بڑی بی اور یاسمین کے ساتھ رہی اور ملے بغیر چلی گئی۔ ایسے لوگوں کو بے وفا کہتے ہیں۔ وہ بیچاری بزرگ خاتون تمہاری یاد میں بیمار پڑ گئی۔ بے وفا نہیں ہے، وہ تڑک کر بولی۔ تو آ کر اپنی وفا ثابت کرو۔ وہاں بڑی بی سے مل کر مجھے تو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ چیلنج کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اس کے جانے کے بعد کی یاسیت محسوس نہ کرنے کی صحیح کرتی اندر آئی تو وہ دونوں ہزاروں کے کڑک نوٹ گن رہے تھے۔ تم کو کیا دیا آپی؟ بے وفائی کا تانا، اور تم ندیدوں کو یہ ہزاروں روپے مبارک ہو، وہ چڑھ کر کہتی اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اسے کیا ہوا نانا؟ اسے کہتے ہیں محبوب کا غم رخصت۔ وہ ہنس دیے تو وہ دونوں بھی کھی کھی کرنے لگے۔ سب سن رہا ہے نانا؟ وہ اندر سے تنفن کرتی نکلی۔ بھائی ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، سب تمہاری اپنی ادائیں کہہ رہی ہیں۔ پہلے تو ساری جان لگا کر اس کی دعوت کی، اور جب تک وہ یہاں رہا تمہاری آنکھیں چمکتی رہیں اور اعصاب کھلتے رہے۔ وہ گیا اور تم آگین تنفن کرتی۔ اف اف، صرف مہمان نوازی نبھایا۔ آپ لوگوں کا دماغ بہت چلتا ہے۔ جا رہا ہے۔ وہ سر پکڑتی دوبارہ اندر بھاگ گئی۔ ہاں ہاں جاؤ بھائی، ہم تو نہیں روکتے۔ وہ تینوں منہ دبا کر ہنس دیے تھے۔ کچھ دن گزرے تو وہ ایک دن نانا سے اجازت لے کر گاڑی میں سوار ہوئی اور خان پیلس پہنچ گئی۔ اس نے دھیان رکھا کہ وہ وہاں جائے تو ارشمان وہاں موجود نہ ہو۔ اس کی غیر موجودگی میں کون چلی تو گئی مگر واپسی کی صورت نظر نہ آئی۔ وہ ایک طرف یاسمین نے اس کے خوب لتے لیے۔ بڑی اچھی دوستی نبھائی، مطلب پورا کیا اور نکل گئی۔ تم تو واقعی اپنا حق لینے آئی تھی، لیا اور بھاگ گئی۔ باغا نہیں، بتا کر گیا۔ مل کر تو نہیں گئی نا؟ وہ ہنوز خفا تھی۔ یہ دیکھو تمہارا لیے کیا لے کر آیا ہے۔ اس نے اسے ایک شاپر پکڑایا اور بڑی بی کی طرف رخ کیا۔ ہم سے تو دور ہی رہو بی بی، وہ نفی میں گردن ہلاتی خفگی سے کہہ رہی تھی۔ ایسے کیسے؟ ہمارا جدائی میں بیمار پڑ گیا تھا، سنا لے۔ کیوں بیمار پڑنے لگے تمہاری جدائی میں؟ ہم پر تو جوں تک نہیں لیں گی۔ ارشمان تو ہم کو یہی بتایا، وہ منہ بنا کر بولی اور شاپر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ جلدی سے رخ پھیر کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا، چھوٹے صاحب نے بتا بھی دیا تمہیں؟ وہ کب آئے؟ وہ جو جھوٹی بیماری کے نام پر بدکی تھیں۔ ارشمان کا نام سن کر اب اس کی بات کیسے جھٹاتی، تو ہار مان ہی لی۔ سب کے لیے تحفے لائی ہو، کہیں ارشمان صاحب نے آدھی جائیداد تمہارے نام تو نہیں کر دی؟ کیسے کرے گا آدھی جائیداد؟ یہ اپنا بقول بڑی بی کی حرام کمائی سے لایا ہے۔ توبہ توبہ، کیسی باتیں کرتی، اس دن کی بات ابھی تک سینے سے لگا کر بیٹھی ہے۔ تو اور کیا کرے، تم بولا تو تھا۔ ارے بول دیا تو کیا ہوا، انسان تو 100 باتیں بول جاتا ہے دنیاوی۔ وہ خفگی سے کہتی۔ تم بھی کن کے ساتھ لگ گئی ہو، آؤ چلو لان میں چلیں۔ نہیں، وہاں ارشمان صاحب کو دیکھ لے گا۔ ہاں تو 2-3 دن یہاں رہو گی، انہیں تو ویسے بھی پتہ لگ جانا ہے۔ کس نے کہا 2-3 دن؟ بھی جائے گا۔ ہاں خوابوں میں، اتنے دن بعد آئی ہو، اتنی سی دیر کے لیے؟ بالکل نہیں، اور ویسے بھی صاحب کی کزن ہو، رک بھی سکتی ہو اور چائے کے ساتھ
ڈھیروں لوازمات بنا کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اب بتاؤ اپنی رام کہانی، سب کچھ کیسے ہوا؟ مطلب صاحب تمہارا تایازات کیسے ہوا؟ بچپن سے تھا، وہ ہنسی۔ لیکن تمہیں کیسے نہیں جانتے تھے؟ وہ 11 سال کا عمر میں دیکھا تھا کو، اور اب 24 سال کا ہے، رنگ روپ بدل گیا ہے۔ تمہیں اپنی کزن کے روپ میں دیکھ ان کا کیا ریاکشن تھا؟ وہ بڑی پرجوش سی پوچھ رہی تھی، کریت کر ایک ایک بات پوچھتی۔ وہ شام سیاہ کر گئی، وہ وہیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب ارشمان وہاں سے گزرتا یک دم چونکا، ایک پل کو رکا، غور سے اسے دیکھا۔ کیسے ہو آپ صاحب؟ کچھ نہ سوجا تو یہی کہہ ڈالا۔ وہ اس کی بات پر ذرا سا مسکرایا اور اس بات میں سر ہلاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سارے دن کی تھکن لمحوں میں جاتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور کپڑے تبدیل کرتا لیپ ٹاپ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے کافی کی طلب ہوئی، مگر کافی پینے کا ارادہ بدلتے اس نے انٹر کام دبایا۔ ہیلو؟ جی صاحب۔ کچن میں اس وقت اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رات کے کھانے کی تیاری کرتی یاسمین سٹور روم سے سامان نکال رہی تھی۔ میرے لیے کشمیری چائے بنا کر لاؤ۔ کشمیری چائے؟ ہاں، مگر آپ تو کافی پیتا ہے۔ آج کشمیری چائے پیوں گا جو تم بناؤ گی، اس نے کہہ کر انٹر کام رکھ دیا تو انہارا بت بنی کھڑی تھی۔ ایسے بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ صاحب کافی کے بجائے کشمیری چائے مانگ رہے ہیں، وہ یاسمین کو بتا رہی تھی۔ کشمیری چائے؟ وہ تو کبھی نہیں پیتے۔ اس دن ہمارے گھر آئے تو ہم نے بنائی تھی۔ اوہ اچھا، یاسمین معنی خیزی سے کہتی ہنسنے لگی تو اس نے خفگی سے اسے تھپڑ رسید کیا اور کشمیری چائے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ یاسمین گاہے بگاہے اسے چھیڑتی رہی۔ یہ لیں آپ کا کشمیری چائے۔ وہ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتی بولی۔ وہ رخ پھیرے اسے دیکھنے لگا۔ سب خوش ہوئے ہوں گے تمہیں یہاں دیکھ کر؟ ہاں، وہ بس اتنا ہی بولی۔ آپ کے علاوہ؟ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ کچھ دن یہی رکو گی نا؟ کیوں؟ اس کے منہ سے یہ سن کر عجیب احساسات میں وہ گھری تھی۔ کچھ کام ہے مجھے، وہ اس کے متجسس اور پریشان چہرے پر سرسری نگاہ ڈال کر بولا۔ کیا کام ہے؟ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، چہرے پر عجیب سے تاثرات اتر آئے۔ اس کے تاثرات کی گھبراہٹ دیکھ گہری سانس لیتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیوں پریشان ہوگا؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارشمان اسے دیکھے گیا۔ آنکھوں کے رنگ بدلے تھے، مگر پھر سر جھٹک کر اسے خیالات کو دماغ سے ہٹایا۔ جاؤ، اس کے کہنے پر وہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ ارشمان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس نے اپنے فون کو اٹھا کر اسکرین پر نظر آتا میسج دیکھا۔ اوکے، وائی ناٹ؟ ویسے بھی میں پاکستان میں ہوں میرے پیارے دوست۔ وہ سنجیدگی سے اسکرین کو دیکھے گیا۔ اب سچ سامنے آنے والا تھا۔ وہ حقیقت تھی یا جھوٹ؟ لمحہ عیاں ہونے والا تھا۔ آج شام گھر میں ایک مہمان آنے والا ہے، کھانے کی تیاری اچھی طرح ہونی چاہیے، وہ بڑی بی سے کہتا سرسری نگاہ انہارا پر ڈالنا نہ بھولا۔ وہ کچھ بڑبڑائی تھی۔ یقیناً وہ پر کٹا میم ہوگا۔ اس نے آنکھیں سکیڑیں اور اس کی جانب دیکھا۔ اور میڈم انہارا، آپ کا بھی یہاں موجود ہونا ضروری ہے، کہیں چلی نہ جائیے گا، اسے ہدایت کی۔ کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ باور کرواتی اور جتاتی نظروں سے اسے دیکھتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ کھڑی رہی۔ صاحب کی نظریں کچھ کہہ رہی تھیں۔ میڈم، کیا تم سمجھی؟ نہیں، نہیں سمجھا۔ کیا سمجھے؟ بس حکم ہی تو چلا رہا تھا، وہ بڑبڑائی۔ دل ہی دل میں جھرجھری لیتے اس نے اس کی نگاہوں کے حق جتاتے تاثر کو دماغ سے جھٹکا۔ مجھے تو لگتا ہے صاحب کو تم سے پیار ہو گیا ہے۔ توبہ توبہ، اپنا منہ بند رکھو۔ وہ سرخ پڑتی اس کی کمر پر تھپڑ مار گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ورنہ تمہیں وہ یہاں بلانے کے لیے جھوٹ کیوں کہتے؟ کس جھوٹ کی بات کر رہی ہو؟ یہی کہ تمہاری جدائی میں بڑی بھی بیمار ہو گئی ہیں۔ سچ کہوں تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ تم یہاں آؤ، تبھی تو جھوٹ بولا ہوگا۔ انارا خاموش سی رہ گئی۔ کیا یہ ممکن تھا؟ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک سوچ رہی ہوں میں، وہ بولی تو انارا خاموش رہ گئی۔ احساس برا نہیں تھا، مگر خیالوں کی دنیا میں رہتے رہتے وہ تھک گئی تھی۔
उसे हकीकतों में जीना था। वो अपने साथ कोई लिबास नहीं लाई थी, तो इन्हीं कपड़ों में घूम रही थी। तभी उसकी निगाह सामने से आते अरिशमान पर पड़ी। उसने करीब आते कुछ ब्रांड के शॉपर उसे पकड़ाए। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये क्या है? कुछ लिबास मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाप का अंदाज़ा नहीं था, मगर देख लो, मेरे ख्याल में ठीक होंगे। क्यों लेकर आए हैं? वह हैरत से उसे देख रही थी। वो कह नहीं सका कि इससे वो मज़ीद रंगों में देखना चाहता है। एक तरह के रंगों में देख देख कर अब उसका दिल उसे मज़ीद खूबसूरत रंगों में देखने की तलब करता है। ऐसे ही मुझे अच्छा लगा तो ले आया। तुम्हारी छोटी बहन के लिए भी है। इनमें से एक आज पहन लो, मेहमानों के आने से पहले। वह हदायत देता आगे बढ़ चुका था और वो शॉपर खोलकर देखने लगी। उसे यास्मीन की कही बात याद आई। साहब तुम्हें बड़ी अहमियत देते हैं। वो उलझन में घिरी अंदर आई और मलबूसात देखने लगी, जो एक से बढ़कर एक और कीमती थे। उनमें से एक हल्का गुलाबी रंग का ब्रांडेड जोड़ा निकाल कर उसने अपने सरापे से लगाया था। हाँ, मैं तो यही हूँ। खुद दावत दी है अरिशमान ने। वो किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू करते फ़खरिया अंदाज में बता रही थी। बस अपने तरीके से समझ लो, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कौन सा दोनों एक दूसरे को जानते थे या मिलते रहते थे। फासलों में वैसे भी अपनायत नहीं रहती। मैं न करती तो भी एक ना एक दिन यही होना था। तुम्हें लगता है अरिशमान जैसा मर्द उसके साथ गुजारा करता? खूबसूरती के अलावा है ही क्या उसमें? ना क्लास है, ना बात करने की तमीज़ है, ना तालीम, कुछ भी नहीं। वो मज़ीद बातें करती वहीं बैठी अपनी दावत पर जैसे आसमानों की सैर कर रही थी। कुछ देर बाद वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। तभी अरिशमान अंदर दाखिल हुआ। वो उसे देखकर मुस्कुराती हुई अपनी जगह से उठी। अरे अरिशमान, कैसे हो तुम मेरे दोस्त? मैंने इस दफ़ा तुम्हें बहुत याद किया। वो आगे बढ़कर हाथ मिला रही थी जब पीछे अनाहरा दाखिल हुई। उसे यास्मीन ने कहा कि अरिशमान मेहमान कमरे में उसे बुला रहे हैं। अरिशमान की निगाह उस पर पड़ी तो एक पल को रुक सा गया। गहरी निगाह उस पर डाली। असाब ढीले पड़े, आंखों में कुछ उतरा जो फौरन छुप भी गया था। फिजा उसे देख वहीं पत्थर की हुई थी। ओह, तुम? मेरा मतलब ये। ओह हाँ, ये तो वो तुम्हारी। वो एकदम अनजान बनती जैसे अरिशमान से उसका तारुफ चाह रही हो। फिर दोबारा गड़गड़ाहट में उसे बात बदलनी पड़ी। हाँ, ये अनारा है, मेरी मनहूहा। अनाहरा का चेहरा इस पल सुर्ख अनार में बदला। वो हैरत से अरिशमान की तरफ देख रही थी। मेरा ख्याल है तुम मिल चुकी हो ना 3-4 साल पहले, इससे गिलगित में? उसने अनाहरा से पूछा। अनाहरा ने ना समझी से नफ़ी में गर्दन हिलाई। फिजा थूक निगलती, हलक तर करती इस अफ्ताब पर मुकम्मल तौर पर घबराई हुई थी। नहीं, इनसे नहीं मिला गिलगित में। हाँ, पंजाब में मिला था। वो साफ गोई से बोली। ओह, पंजाब में कैसे? नया नया आया था जब, तो ये वहाँ को मिला और आपका बारे में बताया। फिजा लब कुचलती फौरन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर अस्बात में गर्दन हिलाने लगी। हाँ हाँ, मैंने कहा था कि हम दोनों जानते हैं एक दूसरे को, मुलाकात भी होती रहती है। नहीं, तुम बोला कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम्हें पसंद करता है, और तो और पसंदीदगी से आगे भी बहुत कुछ बोला था। तुम अभी लिहाज का खातिर बोल नहीं सकता वो अल्फाज इधर। ये कि को पसंद ही नहीं कर सकता अरिशमान, क्योंकि में और आप में बहुत फ़र्क है। अरिशमान के चेहरे पर नागवारी और गुस्सा पैदा हुआ। आंखें सुर्ख पड़ने लगी। वो तो मैं तुमसे मजाक। नहीं, तुम बिल्कुल संजीदा था बीबी। वो साफ अंदाज में कहती उसकी बोलती बंद कर गई। अनारा, तुम किसी गुल खान नामी शख्स को जानती हो जो तुम्हारे गांव में रहता हो? हाँ, गुल खान तो बहुत है। एक तंदूर वाला, एक गांव का कोने में, दूसरा अब्बा का दोस्त था, तीसरा हमारे स्कूल का हेड मास्टर। वो बेख्तियार हंस दिया, फिर हंसी रोकते उसने उसका हाथ पकड़े खुद के करीब किया। ओके, मैं समझ गया। वो उसके अंदाज पर खुद में सिमट कर रह गई थी। तुमने इसके बारे में मुझसे झूठ बोला फिजा, बहुत ज़्यादा झूठ। इसे देखो। फिजा लब कुचलती उसे देखने लगी। शी इज़ सो प्योर। ये क्या झूठ बोला हमारे बारे में आपको? वो एकदम अपना आप छुड़ाती जैसे झगड़े पर उतर आई थी। झूठ जिनकी कोई अहमियत नहीं रही, हम इन्हें रहने देते हैं। वो उसे समझाने वाले अंदाज में कह रहा था। नहीं, हमको बताएं, क्या बोला ये लड़की? क्यों किया ऐसा? खुद से रिश्तेदारी जोड़ा और
جو رشتہ ہے پہلے سے اس میں زہر گھولتا ہے. شرم نہیں آتی ہے خبیث عورت. وہ بپھرے انداز میں اس کی طرف بڑھی مگر ارشمان نے اسے کاندھوں سے پکڑے پیچھے کیا. ہم نے اسے گھر بلایا ہے تاکہ حقیقت کھلے مگر وہ ہماری مہمان ہے. یہ سنتے ہی وہ خود کو چھڑاتی ایک طرف ہو گئی. مہمان نہ ہوتا تو یہاں سے گنجا ہو کر جاتا. وہ اونچا کہتی وہاں سے چلی گئی. ارشمان وہ مشکل ہنسی رو کے کھڑا رہا. پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے اس کی طرف دیکھا. میں نے کبھی تمہیں تہمینہ خالہ کی ہمسائی سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھا تھا. تم یہاں آتی تھی تمہیں عزت ملتی تھی کیونکہ مہمانوں کی عزت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن جو تم نے کیا وہ تم خود بھی جانتی ہو کہ کس قدر گھٹیا کام تھا. ایک با کردار لڑکی پر تم نے الزام لگائے کہ وہ گاؤں میں طرح طرح کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے اور اسے جا کر میرے بارے میں جھوٹی باتیں کہیں. کیوں؟ میں ایک سادہ کم پڑھی لڑکی کو تو پسند کر سکتا ہوں مگر ایک پڑھی لکھی بااعتماد مگر جھوٹی اور مکار لڑکی کو میں اپنے گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے بھی نہ رکھوں. ہماری ایک طرفہ دوستی یہیں تک تھی. آنے کا شکریہ. کھانا کھا کر جانا. وہ سنجیدگی اور سرد مہری سے کہتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ تبھی سے پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی. وہ جسے کامیابی کا دن سمجھ رہی تھی ذلت و رسوائی میں تبدیل ہو چکا تھا. میں خود سن کر آئی ہوں. صاحب نے تمہیں منکوہا کہا ہے. قسم کھا سکتی ہوں. مکرو مت میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. یاسمین اسے گھیرے ہوئے تھی اور بڑی بھی حیرت اور ناسمجھی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. مہمان کے لیے کھانا بنوا کر اتنی محنت کر کے بغیر کھانا کھلائے بے عزت کر کے بھیج دیا اپنی منکوہا کے لیے. وہ تمہیں ہی کہہ رہے تھے نا گھنی میسنی. اللہ ہمارا ہاتھ تو چھوڑو. وہ جو پہلے ہی سن اور بے یقینی کسی کیفیت میں گری تھی اس کے جھنجھوڑنے پر ایک طرف ہوئی اور وہیں اکڑو بیٹھ گئی. ہم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پہلے مجھے بتاؤ انہوں نے تمہیں منکوہا کہا کہ نہیں؟ ہاں بابا کہا. اب ہمارا جان تو چھوڑو. وہ اسے پیچھے چھڑاتی کچن سے نکلی اور ناک کی سیدھ میں چلتی گئی. دماغ اپنی جگہ پر نہیں تھا. یہ اچانک کیسے ہو گیا سب؟ کدھر چلی جا رہی ہو؟ ارشمان کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی اور پھر فوراً نظر چرا کر وہاں سے جانے لگی. ایک منٹ. ایوری تھنگ از اوکے؟ رائٹ. ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ وہ اس کا راستہ روک چکا تھا. کیا؟ کچھ نہیں صاحب. کیا ساری زندگی صاحب ہی بولو گی؟ وہ بد مزہ ہوا. ساری زندگی؟ وہ بڑبڑائی اور قدرے اونچا بڑبڑائی تھی. ظاہر ہے نکاح میں ہو. ہاں ٹھیک ہے نکاح بہت باسی ہو چکا ہے مگر تازہ کیا جا سکتا ہے. سو لاجیکلی تم میری بیوی ہی ہوئی. اس کی بات پر وہ سرخ چہرہ لیے سر جھکا گئی. جائے؟ وہ اس کے یوں شرمانے پر عجیب احساسات سے دو چار ہوا تھا. آنکھوں میں پھر نئے رنگ اترے تھے مگر وہ خود پر قابو پاتا ایک طرف ہوا. ہاں جاؤ. کھانے کے بعد میری کشمیری چائے لے کر کمرے میں آنا. یاسمین کا ہاتھ. اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی ارشمان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روکتے اپنے قریب کیا. یاسمین کی کچھ لگتی. میری چائے لے کر تم ہی آؤ گی. اس کی آنکھوں میں دیکھتا حکم دیا. اس کی اڑتی گرتی پلکوں کے تصادم پر وہ دل کے ہاتھوں بری طرح مجبور ہوا مگر دل کو قابو میں رکھتے اسے چھوڑ دیا. میں انتظار کر رہا ہوں. وہ سر پر پیر رکھ کر ایسی دوڑی کہ کچن میں جا کر ہی دم لیا. اس کی حالت پر یاسمین کی ہنسی چھوٹی تھی. لگتا ہے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگی ہو. خیر وہ تو مرد ہے. مرد بھی پھر نکاح والا. آج تمہاری خوبصورتی دیکھ کر بھی میں بھی اپنی بکواس کیوں نہیں بند کرتا ہے تم؟ وہ اس پر مکوں کی بارش کر چکی تھی. حالات دیکھ کر تو لگتا ہے جلدی تم یہاں مالکن بننے والی ہو. ویسے مالکن بن کر مالکوں والا سلوک کرو گی یا دوستی بن کر رہو گی؟ کیسا دوستی؟ دیکھنا ہم کیسا تمہارا ناک میں دم کرے گا. اوف کیسا مزہ آئے گا. وہ ابھی سے تصویر میں یاسمین کے لتے لے رہی تھی. اب کے مکہ اسے یاسمین نے جڑا تھا. یہ آپ کا چائے. وہ چائے رکھ کر جانے لگی تھی جب ارشمان نے کھنکار کر اسے رکنے کا اشارہ کیا. وہ وہیں کھڑی ہو گئی. بیٹھو. بڑی نرمی سے کاؤچ کی طرف اشارہ کیا. کپڑے پسند آئے؟ ہاں بہت پیارا ہے سب. شکریہ. وہ آہستہ سے بولی. اور میں کیسا لگتا ہوں تمہیں؟ بڑی سادگی اور عام انداز میں پوچھا. وہ حیران ہوئی. بھلا یہ کیسا سوال ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ وہ کیسا ہے اور کسی کو کیسا لگ سکتا ہے؟ آپ؟ ہاں اچھے ہیں. وہ تو ہوں. تمہیں کیسا لگتا ہوں یہ بتاؤ. متبسم لہجہ انارا کو گھبرانے پر مجبور کر گیا. وہ چائے کی چسکیاں لیتا اسے مکمل نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا. وہ کو کیا پتہ تو تمہیں ہوگا اور جواب لیے بغیر میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا. تو پھر پہلے آپ بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت پیاری. مرچ جیسی تیکھی بھی اور گڑ جتنی میٹھی بھی. اچانک نہیں بس
مس کیا میں نے تمہیں یہاں سے جانے کے بعد، اور یہ جاننے کے بعد کہ تم انارا ہو، اور زیادہ مس کیا۔ میری بیوی اتنی خوبصورت اور مزیدار سی ہے اور مجھے ہی نہیں پتہ۔ لیکن ہاں، تمہارا تصور بہت برا کیا ہوا تھا میں نے، اور وجہ تم جانتی ہو۔ خیر اتنا کافی ہے، باقی بات کے لیے رہنے دو۔ اور تم بتاؤ، ہم کو آپ غصے والا، مغرور اور خوبصورت لگتا تھا، مگر پھر کچھ دن سے تھوڑا بدلا ہوا بھی۔ بدلا ہوا؟ وہ متجسس ہوا۔ ہاں، دیکھنے کا انداز اور بولنے کا بھی۔ وہ ہنس دیا۔ اس سے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ تمہیں میں کیسا لگتا ہوں ایک شوہر کے طور پر۔ شوہر لفظ پر اس کا چہرہ رنگ بدلتا اور نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ ام جائے؟ چلی جاؤ؟ مطلب گھر، نانا صاحب کا گھر۔ ہاں، فی الحال تمہیں چھوڑ آتا ہوں، مگر صرف کچھ دن کے لیے۔ میں جلدی تمہیں واپس یہاں لے آؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آخر میں لہجہ مزید گمبھیر ہوا تھا۔ وہ لب کچلتی، سر ہلاتی تیزی سے پلٹ گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ خیال حقیقت بن کر اتنے خوبصورت محسوس ہوتے ہیں کیا؟ نانا چہرے پر حیرت انگیز تاثرات لیے بیٹھے تھے، اور وہ کچن میں کھڑکی کے ساتھ زمین پر بیٹھی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ وہ مجھے میرے اصل سے جوڑے رکھنے کا ذریعہ ہے، اس لیے میں نے کبھی اس معاملے میں کوئی جلد بازی نہیں کی۔ صحیح وقت کا انتظار کیا کہ چیزیں سدھار کی طرف آئیں، اور میں جو فیصلہ لوں وہ مثبت ہو۔ تو یہ فیصلہ تمہارا وقتی جذبات کو لے کر تو نہیں؟ دیکھو بیٹا، وہ ابھی تک یہاں کے ماحول میں نہیں رچ سکی، اسے تھوڑا وقت لگے گا یہاں کے طور طریقے، یہاں کے انداز و اطوار اپنانے میں۔ نانا صاحب، میں 30-31 سالہ مرد ہوں، اپنے فیصلوں پر یقین ہے مجھے، اور فکر مت کریں، آپ کی نوازی میرے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ مجھے وہ اپنے انوکھے طور طریقوں سمیت قبول ہے، پورے دل سے۔ وہ ان کے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ رکھے انہیں تسلی دے رہا تھا، اور وہ مسکرا کر اسپات میں سر ہلانے لگے۔ اندر وہ مسکراہٹ روکنے کے جتن کرتی اپنی خوشی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر اچانک ہی اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرتی اداس ہونے لگی۔ آنکھیں نم ہوئی، وہ جو ان کی اداسی کا خیال کر رہی تھی، ان کے جوش خروش کو دیکھ کر خود بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ تیاریوں کا بوجھ سر پر آ پڑا تھا، اور وہ سب دل کھول کر تیاریوں میں مگن ہو چکے تھے۔ سرخ لہنگے میں قیمتی زیورات اور بیوٹیشین کے ہاتھوں کی مہارت نے اس کی خوبصورتی کو دو چند کر دیا تھا۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی کہ جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹانا ہر ایک کے لیے مشکل سا ہو رہا تھا، اور پھر ارشمان تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نہ دیکھوں؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھتا اسے مزید مشکل میں ڈال گیا تھا۔ سب لوگ ہیں ادھر، اب میں کیا کروں؟ تمہیں کس نے کہا تھا اتنی حسین لگو کہ میں نظریں نہ ہٹا پاؤں؟ وہ معصومیت سے پوچھتا، اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ لیکن ہم کو استری کرنا نہیں آتا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ کون ظالم کروائے گا استری تم سے؟ ملازم ہے، ملازمہ بنا کر تو کروائے تھے نا؟ وہ ہنسی۔ میڈم، تم زبردستی کی ملازمہ بنی ہر کام میں خود گھستی تھی۔ اوہ ہاں، یہ بات تو ہے۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ کھانا لگنے کے آدھے گھنٹے بعد رخصتی ہو گئی تھی، اور اسے ارشمان کی خالہ ارشمان کے کمرے تک لائی تھی۔ اب تم جب تک یہاں آرام کرو، ارشمان آتا ہوگا۔ وہ پھولوں کی سیج پر بیٹھی عجیب احساسات سے دوچار ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی آہٹ پر کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ اپنی مخصوص خوشبو سمیت اندر داخل ہوا، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ میری زندگی میں خوش آمدید، جھک کر سینے پر ہاتھ رکھتے تعظیم دی۔ اس کے انداز پر انہارا بے اختیار مسکرائی تھی۔ یقین ہے ہم دونوں کا ساتھ سبق اور خوبصورت ہوگا، وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ پھر اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے سیاہ جولری باکس اٹھایا اور کھول کر اس کے سامنے کیا۔ یہ تمہارا تحفہ بہت اچھا اور خوبصورت ہے۔ تم بھی بہت خوبصورت ہو، اور یقین کرو بہت نایاب بھی۔ تمہارا اعتماد تمہیں منفرد بناتا ہے۔ زندہ دلی اور احساس سے بھرا خوبصورت دل میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں تمہیں میرے لیے اور زیادہ قیمتی بناتی ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے پلنگ سے اترنے میں مدد دیتا اپنے ساتھ بالکنی تک لے آیا، اور اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اسے خود سے قریب کیا۔ میرے لیے تم اس لیے بھی قیمتی ہو کہ تم مجھے میرے اصل سے بہت قریب لے جاتی ہو۔ میری ماں بھی تمہاری طرح تھی، تمہاری طرح بولتی تھی، اس لیے اس دن میں نے تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ملازمت پر رکھ لیا تھا۔ تم میں مجھے میری ماں کی پرچھائی دکھی، وہ بھی اسی طرح بہت معصوم سی تھی، اور تمہاری طرح غصے والی بھی۔ آخر میں ہنستے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا۔ ہم کو یاد نہیں آپ کا امی، تم چھوٹی تھی جب ابا ہمیں لے کر یہاں شفٹ ہوئے تھے، بلکہ شاید تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں اس وقت 1 سال کا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کا غیر آرام دہ احساس جتا رہا تھا۔
وہ پرسکون سی اس کی سنگت میں کھڑی اس کی باتیں نہ صرف سنتی رہی بلکہ خود بھی بہت کچھ کہتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے یوں ہی خود سے لگائے اندر لایا اور اس کے بھاری زیورات اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل اس چمکتے چاند کی طرح ہر طرف اپنا جادو بکھرتی، مگر سب سے زیادہ گھائل مجھے ہی کیا۔ وہ اس کی تھوڑی پکڑے جتاتی نظروں سے کہتا، اس کے نقوش حفظ کرتا، نرمی سے اس کے وجود کو اپنے حصہ